آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 182 دعوت اسلام اور اس کے مختلف ادوار حصہ 12واں سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ہلکا سا ٹچ کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا حصہ دوم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے عالم کفر پر ایک رعب طاری ہو گیا۔ بے آسرا مسلمانوں پر ان کی ستمرانیوں میں بڑی حد تک کمی آ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان لانے کی خوشی میں بطور شکر و حمد کہے ہیں، آپ بھی سنیے اور لطف اٹھائیے۔ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں جب اس نے میرے دل کو ہدایت دی اسلام قبول کرنے کے لیے، جو دین حنیف ہے، وہ دین جو رب کریم کی طرف سے آیا ہے، جو عزت والا ہے، جو اپنے بندوں کے حالات سے باخبر اور ان کے ساتھ لطف و احسان فرمانے والا ہے۔ جب اس کے پیغاموں کی ہم پر تلاوت کی جاتی ہے تو ہر عقل مند اور زیرک انسان کے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ یہ ایسے پیغامات ہیں جو احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ایسی آیات کے ساتھ جن کے حروف روشن ہیں۔ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کی ہم میں اطاعت کی جاتی ہے، کوئی کمزور قول اور عقل و فہم سے گری ہوئی کوئی بات ان کا گھراؤ نہیں کر سکتی۔ مشہور سیرت نگار قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی سیرت کی کتاب رحمت للعالمین میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی ایک اور وجہ تحریر فرمائی جو بڑی ایمان افروز ہے۔ لکھتے ہیں، قرابت کے جوش میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس کے سر پر اس زور سے کمان کھینچ ماری کہ وہ زخمی ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، بھتیجے، تم کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا، ہاں اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کا حوالہ نہیں دیا۔ ہمارے پاس جتنے مراجع ہیں ہمیں ان میں سے کہیں اس کا سراغ نہیں ملا، لیکن قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ثقافت کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یقیناً ان کے پاس اس کا مستند حوالہ ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب ایمان لائے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ اعلان نبوت کے 5ویں سال اور بعض نے اعلان نبوت کے 6 سال، لیکن علماء محققین کی تحقیق یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت کے 2 سال مشرف اسلام ہوئے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ جو فن رجال کے امام ہیں تحریر فرماتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت کے 2 سال ایمان لائے۔ دم واپسی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں کمر بستہ رہے اور مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 2 سال مشرف اسلام ہوئے۔ انہوں نے سن 6 کا قول بھی لکھا ہے، لیکن قیلہ کے ساتھ جو ذوف پر دلالت کرتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت کے 2 سال ایمان لائے۔ علامہ احمد بن زینی دہلان سیرت النبویہ میں لکھتے ہیں، صحیح قول یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 2 سال ایمان لائے اور بعض نے 6 سال لکھا ہے۔ فضیلت الشیخ محمد الصادق الارجون رحمت اللہ علیہ اپنی سیرت کی کتاب میں لکھتے ہیں، دعوت اسلامی نے وحی رسالت کے آغاز میں 2 سال اپنے آغوش میں قریش کے معزز ترین جواں، بڑے طاقتور، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر، سارے شہیدوں کے سردار، میدان بدر میں شرک اور بت پرستی کے لشکروں کو تہس نہس کر دینے والے، اسلام اور توحید کے پرچوں کو بلند کرنے والے مشہور شاہ سوار ابو عمارہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچ لیا۔ علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی یہی قطعی رائے ہے۔ علامہ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ نے الاستیعاب میں اور علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے مواہب میں اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، اور نسب کے اعتبار سے خالہ کے بیٹے بھی تھے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت حالہ وہیب کی بیٹی تھیں، جو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الخلق صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھیں کہ والد وہب کے بھائی تھے۔ بلا شبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مرد میدان، بہادر اور نڈر
اور قریش کے معزز نوجوان کا بغیر کسی جبر اور بغیر کسی لالچ کے اسلام کو قبول کر لینا اسلام کی صداقت کی ناقابل تردید دلیل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم شان معجزہ ہے۔ یہ امر مسلم ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے اور غزوہ احد سن 3 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ یہ امر بھی اسی قول کی تائید کرتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے سال مشربہ اسلام ہوئے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قصہ دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔